ڈاکٹر صاحب، روزے کے حوالے سے یہ ایام تو روزوں سے بھی زیادہ فضیلت اور برکت والے ہیں، تو یہاں پہ ایک ویسے عموماً ایک سوال ہے کہ احادیث رسول سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اعتکاف ہے وہ تو ملتا ہے کہ رمضان میں کیا ہے بالخصوص، یا شوال میں کیا ہے، لیکن کیا اگر کوئی اعتکاف کرنا چاہے تو ان 10 دنوں کے اندر وہ اعتکاف کر سکتا ہے؟ اس کے لیے کوئی حدود و قیود ہے، اجازت ہے، یا اسے نہیں ہے؟ اور اس کے ساتھ یہ بھی ارشاد فرما دیجیے گا کہ حکمت اور وجہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان ایام میں، خاص کر ایام میں، اگر کوئی بندہ اپنے بال ناخن وغیرہ کاٹنے کی جو ایک ممانعت قرار دی گئی ہے، میں آپ سے ان کے جواب چاہ رہا تھا کہ تو شاید فرمائیے گا کہ ایام جو ہیں ان میں اعتکاف کیا جا سکتا پہلے تو میں روزے کے حوالے سے ایک چیز کو کلیئر کرنا جی چاہتا ضرور۔ ہوں کہ صرف ایک تو روزے کی فضیلت ہے عمومی عمل صالح کے اعتبار سے، ٹھیک ہے۔ کہ آپ نے سنا ہر عمل صالح ہی ان دنوں میں اللہ کو بہت پیارا لگتا ہے۔ اچھا، ایک چیز یہاں یہ بھی میرے ذہن میں آئی کہ عام دنوں کی بنسبت کتنا زیادہ پیارا لگتا ہے۔ جی کسی صحیح حدیث میں اس کی تحدید نہیں ہے، لیکن 2-3 الفاظ ایسے روایتوں میں آئے ہیں کہ اس سے ایمان تازہ ہوتا ہے۔ ایک میں احب الی اللہ، عام دنوں کے عمل سے یہ والے سب سے اللہ کو پیارے لگتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ایک میں ازکا، یہ عمل سب سے زیادہ گناہوں سے انسان پاک کو کرنے صاف والا۔ کرتے ہیں، پاک کرتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ ایک روایت میں الفاظ ہیں اعظم، ان دنوں کا عمل اللہ کو سب سے عظیم لگتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب کتنا عظیم لگتا ہے یہاں نبی علیہ السلام نے اس کو ڈیفائن نہیں کیا، لیکن بعض آثار ہیں اگرچہ ان میں ذوف پایا جاتا ہے کہ ان دنوں کا عمل 700 گنا تک چلا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ممکن ہے اللہ اسے اوپر بڑھا دیتا ہو۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے سپرلیٹو ڈگری استعمال کر دی، ازکا، بالکل اعظم، احب، بالکل تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ عمل بہت ہی اللہ تعالیٰ کو پیارا لگتا ہے۔ بے شک۔ جہاں تک روزوں کی صراحت ہے ایک عمومی نیک عمل کے حوالے سے بھی، جی اور سنن ابی داؤد میں یہ وضاحت بھی ہے کہ نبی علیہ السلام ذی الحجہ کے 9 دنوں کا روزہ رکھا کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اس کے اوپر باب قائم کیا ہے عشرہ ذی الحج کا روزہ۔ صحیح۔ جہاں تک آپ کا کویسچن تھا ان دنوں میں اعتکاف کے حوالے سے، تو یہ ذہن میں رکھیے، میں سامعین کو اسپیشلی بتانا چاہوں گا، ناظرین کو، کہ جو اعتکاف ہے، اعتکاف کا معنی ہے اللہ کے گھر میں جم کے بیٹھ جانا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ وہ ضروری نہیں ہے کہ رمضان میں ہی ہو، یا جو سب سے افضل اعتکاف ہے وہ آخری عشرے کا ہے، رمضان کے آخری عشرے کا ہے۔ نبی علیہ السلام پورے 10 سال جب سے رمضان فرض ہوا، رمضان کی فرضیت ہوئی، اس وقت سے لے کے زندگی کے آخر تک آپ نے اس کے اندر ناغہ نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ افضل ترین اعتکاف ہے۔ لیکن اس کے علاوہ عام دنوں میں بھی اعتکاف کیا جا سکتا ہے، شوال میں کیا جا سکتا ہے، ذی القعدہ میں کیا جا سکتا ہے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے دور جاہلیت کے اندر نظر مانی ہوئی تھی کہ میں ایک رات کا اعتکاف کروں، اب میں اوفی بنظرک، اپنی اس نظر کو پورا کر لو۔ تو عمل صالح کے اندر اعتکاف بھی ہے۔ ان دنوں میں اگر کوئی کرنا چاہتا ہے، ایک دن کا کرنا چاہتا ہے، رات کا کرنا چاہتا ہے، 9 دن کا کرنا چاہتا ہے، تو کر سکتا ہے، کیونکہ عمل صالح کے اندر وہ چیز بھی شامل ہے، موجود ہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔